پاکستان کا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلموں اور جبر کے خلاف اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کو خط۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے منیر اکرم نے پاکستان کی جانب سے لکھا خط سلامتی کونسل کے سربراہ کے حوالے کیا۔ خط میں پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی بربریت کو فوری رکوائے، سلامتی کونسل کشمیر پر بھارتی قبضے کے خاتمے میں کردار ادا کرے۔ خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تشدد کے ذریعے دبایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کشمیر پر بھارتی تسلط کے خلاف قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ مظفر آباد، اسمبلی پہنچنے پر وزیراعظم آزاد کشمیر انوار الحق نے استقبال کیا۔ وزیراعظم کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب میں وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ قانون ساز اسمبلی سے خطاب میں باعث اعزاز فیل کر رہا ہوں۔ میں پاکستانی حکومت اور عوام کی طرف سے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ کشمیریوں نے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ وزیراعظم کے دورے کی تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بھارت کشمیر کے مسئلے پر بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات کرے۔ بھارت خطے کے بہترین مفاد میں 5 اگست 2019 کی سوچ سے باہر نکلے۔ کشمیر کو فوج کی چھاؤنی بنا دیا گیا۔ کشمیر کے مسئلے کا حل ہرگز نہیں۔ کشمیری 7 دہائیوں سے قربانیوں کی لاسوال تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ بھارت ہوش کے ناخن لے۔ یہ علم کا دور ہے۔ مقبوضہ کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب معاملات کو بات چیت سے حل کیا جائے۔ بھارت کو سمجھنا ہوگا کہ کشمیر بھارت کا حصہ نہیں۔ ہماری افواج نے بھارتی جارحیت کا ہر دور میں منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ہم دنیا کے ہر فورم پر کشمیر اور فلسطین کے حق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ وہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ بھارت اور اس کے خطے کے بہترین مفاد میں یہی ہے کہ وہ 5 اگست 2019 کی سوچ سے باہر نکلے۔ وادی کشمیر کو بے گناہ کشمیریوں کے خون سے سرخ کرنے کے باوجود آج بھی غاصب بھارت کے فوجی جبر کے سامنے کشمیریوں کا عزم آزادی، عزم صمیم مضبوطی سے ڈٹا ہوا ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے آل پارٹی حریت کانفرنس کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ وزیراعظم نے کہا حق خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے کشمیریوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ وزیراعظم نے وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کو آزاد جموں کشمیر میں مہاجرین کے مسائل اور خدشات حل کرنے کے لیے حکمت عملی تشکیل دینے کی ہدایت کر دی۔ آل پارٹی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے وزیراعظم اور حکومت پاکستان کی جانب سے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی پر خراج تحسین پیش کیا۔ ملاقات میں وزیراعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق، اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی چودھری لطیف اکبر اور وفاقی وزراء ڈاکٹر احسن اقبال اور عطا اللہ تارڑ بھی شریک تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف کو مظفر آباد پہنچنے پر آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ پاک فوج کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ بھارتی مظالم کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کے عزم کو مضبوط کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی مظفر آباد میں یادگار شہداء پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہداء کی بے مثال قربانیوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے مظفر آباد کا دورہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جموں کشمیر یادگار پر پہنچنے پر انہوں نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہداء کی بے مثال قربانیوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ آرمی چیف نے مسلح افواج کی جنگی تیاریوں پر جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ بھارتی مظالم اور بڑھتی ہوئی ہندوتوا انتہا پسندی کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کے عزم کو مضبوط کرتی ہے۔ بھارتی ظلم و ستم اور بڑھتی ہندوتوا سے کشمیریوں کا عزم متزلزل نہیں ہوا۔ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کو تقویت ملی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان ریاستی سرپرستی میں ہونے والے جبر کے خلاف ان کے منصفانہ اور جائز مقصد میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ کشمیر ایک دن کشمیریوں کی منشا سے پاکستان کا حصہ ہوگا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈر راولپنڈی نے مظفر آباد پہنچنے پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا استقبال کیا۔ وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے قانون ساز اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ کشمیر تکمیل پاکستان کا نامکمل ایجنڈا، اس مشن کو پورا کرنا ہماری ترجیح ہے۔ مستحکم پاکستان
تحریک آزادی کشمیر کی کامیابی کی واحد ضمانت ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے لیے بھارت کی جارحیت جاری ہے، پاکستان کی حمایت اس میں کمی نہیں آئے گی۔ وزیر اعظم پاکستان نے آزاد کشمیر کے مسائل کے حل کو ہمیشہ اہمیت دی ہے۔ افواج پاکستان جہاں ملکی دفاع کے لیے ہم وقت تیار ہیں، وہیں کشمیریوں کو بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان ہماری منزل ہے، عالمی برادری مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم کا نوٹس لے۔ افواج پاکستان جہاں ملک کی دفاع اور سلامتی کے لیے ہمہ وقت چوکس اور چوکنا ہے، وہیں کشمیری عوام کو بھی وہ کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس حکومت کے قیام کے صرف دو مقاصد ہیں، کوئی تیسرا مقصد نہیں ہے جناب والا۔ اولین، تحریک آزادی کشمیر کو اس کے منطقی انجام جو کہ تحریک تکمیل پاکستان کی صورت میں ظاہر ہونا ہے۔ میں عالمی برادری سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو، انسانیت کے خلاف جنگی جرائم کو، مسلمانوں کی نسل کشی کو اور مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے والے اقدامات کا نوٹس لیا جائے۔ ہم پہلے چین پھر کسی اور کے اتحادی ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا دورہ چین۔ چینی صدر سے ملاقات میں کہا کہ انتہا پسندوں کے چینی شہریوں پر حملوں سے پاک چین دوستی ختم نہیں ہوگی۔ ہم سدا بہار دوست ہیں، چاہے دنیا میں کتنی بھی دہشت گردی ہو، کتنے بھی مسائل ہوں، پاکستان کے عوام چین کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہمالیہ سے اونچی سمندروں سے گہری پاک چین دوستی میں ایک اور باب کا اضافہ۔ صدر مملکت کا دورہ چین۔ چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات۔ عظیم عوامی ہال پہنچنے پر صدر مملکت کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر مملکت نے کہا پاکستان اور چین ہمیشہ دوست رہیں گے۔ صدر مملکت نے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے تحت عالمی ترقی میں چین کے گہرے تعاون پر صدر شی جن پنگ کو خراج تحسین پیش کیا اور چینی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ چینی صدر نے کہا کہ چین اور پاکستان اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت دار ہیں۔ پاک چین دوستی دونوں ممالک اور ان کے عوام کا قیمتی اثاثہ ہے۔ دونوں ممالک نے سی پیک کے تحت مختلف شعبوں میں تعاون کو آگے بڑھایا۔ صدر شی جن پنگ نے صدر آصف علی زرداری اور ان کے وفد کے اعزاز میں عشائیے کا بھی اہتمام کیا۔ دونوں ممالک میں صحت، میڈیا، توانائی، سماجی اقتصادی ترقی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی، تجارت، اقتصادیات میں تعاون کے فروغ کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ چیئرمین پی 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 بلاول بھٹو کی امریکہ میں صدر ٹرمپ کی طرف سے دیے گئے روایتی دعائیہ ناشتے کی تقریب میں شرکت۔ روایتی ناشتے پر دنیا بھر کے اہم سیاسی رہنما شخصیات موجود تھیں۔ ذرائع کے مطابق دورہ امریکہ میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی اہم ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ بلاول بھٹو کے آئندہ ماہ چین اور یورپ کے دورے کا بھی امکان ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں 10 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن کو 49 نامزدگیاں موصول ہو گئیں۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس سپریم کورٹ کمیٹی روم میں دن 2 بجے ہوگا۔ 10 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے لیے 4 ڈسٹرکٹ سیشن ججز اور 45 سینئر وکلاء کے ناموں پر غور ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے خواتین کی کھیلوں میں مردوں کی شمولیت کے خاتمے کے ایگزیکٹو پر دستخط کر دیے۔ وائٹ ہاؤس میں خواتین کی تقریب سے خطاب میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ خواتین کھلاڑیوں کے حقوق کے لیے جاری جنگ آج ختم ہو گئی۔ خواتین کھلاڑیوں کی جنگ مردوں کو کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ فوج سے ٹرانسجینڈرز کو نکال رہے ہیں۔ خواتین کے کھیلوں میں ٹرانسجینڈرز کو شامل کرنے والے سکولز کی فنڈنگ بند کر دیں گے۔ امریکی خواتین کھلاڑیوں کو اب یہ خوف نہیں ہوگا کہ کوئی ٹرانسجینڈر ان کا میڈل چرا لے گا۔ پرنس رحیم آغا خان اسماعیلی کمیونٹی کے نئے امام ہوں گے۔ پرنس کریم آغا خان نے اپنی وصیت میں پرنس رحیم آغا خان کو اسماعیلی کمیونٹی کا 50واں امام نامزد کیا تھا۔ پرنس رحیم آغا خان کے والد پرنس کریم آغا خان گزشتہ روز پرتگال کے دارالحکومت لسبن میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کی عمر 88 برس تھی۔ پرنس کریم آغا خان کے جنازے کے وقت کا اعلان ابھی نہیں کیا گیا اور اس کی تیاریاں جاری ہیں۔ انہیں لسبن میں ہی دفن کیا جائے گا۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا چاہتا۔ وہ تہران کے ساتھ مستند جوہری امن معاہدہ کرنے کی ترجیح رکھتا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں امریکی صدر کا کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایران ایک عظیم اور کامیاب ملک بنے، لیکن ایک ایسا ملک جس کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ یہ اطلاعات کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے بڑھا چڑھا کر پیش کی جا رہی ہیں۔ میں ایک ایسے مستند جوہری امن معاہدے کو ترجیح دوں گا جس کے تحت ایران آگے بڑھ سکے اور خوشحال ہو سکے۔
आपको बताएं कि पाकिस्तान खुसूसन इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मसला पानी की कमी और निकासी आब का है। सीवरेज के पानी की निकासी चंद सेक्टर्स के अलावा पूरे इस्लामाबाद में इंतजामिया के लिए दर्द सर बना हुआ है। यही पानी ज़ेर ज़मीन आबी ज़खायर को आलूदा भी कर रहा है, जिससे पीने के साफ पानी की किल्लत पैदा हो रही है। सीवरेज के नामुकम्मल मंसूबे पर देखते हैं इस्लामाबाद से अरशद शाद की ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद के पोश इलाकों में नकासी आब का ज़ेर ज़मीन बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। जब कभी बारिश से हंगामी सूरत हाल बन जाए तो चेयरमैन CDA बजाते खुद नकासी के काम को तेज करने सड़कों पर निकल आते हैं। हुक्कामे बाला का ये अमल अशराफिया के मसाकिन पोश इलाकों तक ही महदूद है। ये है अमीरों के मॉडल इस्लामाबाद में सीवरेज का बेहतरीन निज़ाम। अब रुख करते हैं गरीबों के इस्लामाबाद की जानिब। नवाही इलाकों और कच्ची आबादियों में सूरत हाल अबतर है। इकबाल टाउन हो या शम्स कॉलोनी, तरलाई हो या नूरपुर शाहान, हर जगह नकासी आब का मसला सर उठाए खड़ा है। ये इलाका मुल्क इस्लामाबाद का ही है। इस्लामाबाद में आप देखें वहाँ पर हर किस्म की फैसिलिटी मौजूद है, और यहाँ ये देखें यहाँ पर गरीब लोग रह रहे हैं। यहाँ पर ये नाले की हालत देखें, यहाँ पर ना कोई सफाई करने वाला आता है, ना ही कोई प्रॉपर इंतज़ाम है। कचरे की वजह से रुके पानी से भरे सीवरेज के नाले पर तरक्याती कामों के लगे बैनर सियासतदानों का मुंह चिढ़ा रहे हैं। शहरी कहते हैं वोट के लिए आते हैं, वादे वईद करते हैं, फिर पलटकर पूछते भी नहीं। इस्लामाबाद के अंदर दोहरा निज़ाम है। ये गरीबों का इस्लामाबाद है, अमीरों का उस तरफ है और गरीबों का ये है। यहाँ पे जब भी बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, आए दिन यहाँ पे नुमाइंदे आके घूमते रहते हैं, जो अब नज़र नहीं आ रहे। जैसे अनाउंस होगी बल्दियाती इलेक्शन की या MNA इलेक्शन की, तो यहाँ पे सारे आके मिन्नतें तरले करते हैं। यकीन करें इतना तंग है कि CDA वाले रोज़ आते हैं इधर, आवाम को तंग करते हैं कि आपने कचरा फेंका, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं देते। नकासी आब के मसले से तंग शहरी बोले, चंद सेक्टर्स में ज़ेर ज़मीन पाइपलाइनें और पुख्ता नाले हैं, मगर यहाँ कोई निज़ाम नहीं। कुछ गरीबों के बारे भी सोचा जाए। शहरी कहते हैं डेवलप सेक्टर्स की तरह अगर कच्ची आबादियों में सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बना लिया जाए तो ज़ेर ज़मीन आबी ज़खायर आलूदगी से महफूज रहेंगे और ये प्यार भी बरकरार रहेगा। कैमरामैन जॉन जी के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद।